اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر. محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم غرور و تکبر کے حوالے سے کہ اس قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ کے اندر تکبر کی مذمت آئی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تکبر کرنے والا انسان دنیا میں اور آخرت میں، جسے قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے. اس حوالے سے گفتگو ہم کریں گے آج کے پروگرام میں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان ابلیس اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد جو گناہ شیطان نے انجام دیا، وہ گناہ تکبر کا گناہ ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوں، تو ابلیس نے انکار کیا اور کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا، اور تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ تکبر جو ہے وہ کسی بھی پیراہے میں مختلف حوالے سے ہو سکتا ہے. جیسے تکبر انسان علم کی وجہ سے تکبر کر سکتا ہے، اقتدار کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے انسان تکبر میں آتا ہے. ناظرین کرام، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر جناب محترم مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، آپ پہلے کی طرح دوبارہ ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت دیا، تشریف لائے، آپ کے بہت ممنون مشکور ہے. گفتگو کا ہم باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے اور تکبر کے موضوع پر گفتگو ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے تکبر کی مذمت کی ہے. اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں کہ تکبر ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر صاحب، تکبر کے بارے میں جو ہم اپنے معاشرے میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکبر کی کئی اقسام ہوتی ہیں. تکبر نظروں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تکبر آپ کی اقوال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تکبر آپ کے کردار کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور تکبر آپ کے کام کاج کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور اقتدار کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری اور اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو پستی سے بلندی کی طرف جب لے کے آتا ہے تو وہ بندہ اس بلندی پر آتے ہی متکبر بن جاتا ہے. اور یہ تکبر ایک ایسی غلیظ ترین حرکت ہے، ایسا بدترین گناہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ این المتکبرون این المالکون، کہ متکبر کہاں ہیں، مالک کہاں ہیں. اور تکبر ایک بڑائی کو کہتے ہیں، تکبر ایک قسم کی انا کو کہتے ہیں. تکبر اپنے آپ کو سب سے بلند دکھانے کو کہتے ہیں کہ آپ جس جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں دوسرے کو اپنے سے نیچا تنگ نظر سے دیکھنا. اور اللہ نے قرآن کریم میں بات ہی نظر کی ہے پہلے، ولا تصعر خدک للناس. یہ وہ بات ہے جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی تھی، تو ان کے اندر ایک یہ نصیحت بھی تھی کہ ولا تصعر خدک للناس، کہ جب تو لوگوں سے بات کرے تو لوگوں سے بات کرتے وقت اپنی نظر کو جو ہے نا تنگ نہ کرنا، مطلب اپنی نظر کے اندر جو ہے نا اوروں کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھنا. ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. کیوں کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ ہر عقل کرنے والے کو اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اچھا، یہ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، تکبر جس طرح آپ نے کہا کہ عمل کے ذریعے سے اپنے کردار، اپنے اقتدار، بعض اوقات انسان تکبر کو ظاہر نہیں کرتا. جی. اچھا، تکبر مثلا ذہنی طور پہ یہ سمجھ کے، جیسے ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ چلتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس چلنے کے اندر وہ فکری طور پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. یعنی اپنے آپ کو برتر.
تو یہ فکری طور پر بھی انسان متکبر ہو سکتا ہے، بے شک ہو سکتا ہے جی. فکر میں جیسے میں نے سب باتیں بتائی ہیں، کردار کی بات بھی ہو گئی، اقوال کی بھی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے اندر ہی کہتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں، سامنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا جی بڑا عاجز ہوں، اور لیکن اس کی تصورات میں اور فکر میں وہ چیز نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ ہے تکبر کا، جیسے انٹرو میں آپ نے فرمایا، اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلا گناہ تکبر کی صورت میں ہوا اور حسد کی صورت میں ہوا. جب ابلیس نے یہ کہا تھا کہ جی انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں. پھر دوسری جگہ پہ وہ کہتا ہے فبی عزتی کا لغوین، تیری عزت کی قسم کہ میں جو ہے نا ان لوگوں کو لغوین مجمعین، ان کو سرکش کر دوں گا، ان کو میں گمراہ کر دوں گا. اور یہ پھر آگے پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا سکتا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اگر اس کی میں مثال دوں تو بڑے اقتدار سے لے کر چھوٹے اقتدار تک ہر جگہ پہ، جس جگہ پہ جس منصب پہ بھی کوئی ہوگا نا، اس معاشرے کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا بادشاہ سمجھتا ہے، اور فرعونیت چھا گئی ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ فرعون کا پیروکار تو ہو گیا، لیکن رب فرماتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے نا، الکبر ردائی، یہ جو کبر ہے نا یہ تو میری چادر ہے، اور جو کوئی مجھ سے میری چادر کو چھیننا چاہے اور میں قیامت کے دن میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تو بڑی مذمت ہے یہ قرآن کریم کے اندر، کہ یہ فرمایا گیا کہ جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ تو ایسا غلیظ اور بدترین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے. کہ اللہ کبریائی تو اللہ کی شان ہے نا، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا بندہ ہو کر جس خدا نے ہمیں یہ اس رتبے پر پہنچایا، اقتدار پر پہنچایا، ہمیں ایک منصب دیا، ایک جگہ دی ہے. کہیں پر پہلا حکم یہ ہوگا نا این المالکون، کہ مالک کہاں ہے، پہلے مالکوں کو لایا جائے. اب مالک آپ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، فیکٹری کا بھی مالک ہوتا ہے، مدرسے کا بھی مالک ہوتا ہے، اسکول کا بھی مالک ہوتا ہے، کالج کا بھی مالک ہوتا ہے، ملک بادشاہ ہے. ان تمام مالکوں کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی تم تکبر کیسے کرتے تھے، یہ بتاؤ کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تم جو اتنے اکڑ کے چلتے تھے، اور قرآن میں تو اکڑنے کی تو بات بعد میں آئے گی نا، پہلے یہ کہا کہ نظر، یعنی کوئی بات کر رہے آپ نظر چرا لیں، غور سے اس کی بات ہی نہیں سنتے، کہا کہ یہ بھی تکبر ہے. غور سے نظروں کا چرانا یہ بھی تکبر ہے، غور سے کسی کی طرف نہ دیکھنا یہ بھی تکبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ مالک ہے، نوکر ملازم بیچارہ بات کرنا چاہتا ہے اور وہ بندہ اکڑ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. تکبر مکن زین ہار اے پسر، کہ روز زدشتس در آئی پسر، اور تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، اور چودانی تکبر چرامی کنی خطامی کنی خطامی کنی. یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بات کی ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تکبر میں آتے ہو، ایک دن یہ تکبر جو ہے تمہیں سر کے بل گرائے گا. اور تکبر نے تو شیطان کو ذلیل کیا، لعنت کی قید میں گرفتار کیا. اور جب تو جان گیا تو تکبر اتنی بری چیز ہے تو پھر تکبر کیوں کرتا ہے؟ پھر تکبر کیوں کرتا ہے؟ تکبر تو بندہ طاقت کے نشے میں آ کر کرتا ہے نا، میرے پاس اقتدار ہے جی، میں فلاں چیز کا مالک ہوں. اب آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، مالک تم نہیں ہو، مالک تو خدا ہے نا، اللہ تعالیٰ، اصل مالک تو اللہ ہے. اب یہ چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اللہ نے جس کسی چیز کا مالک بنایا، اس کے نیچے کوئی دو چار بندے آ گئے اور وہ پھر اکڑ جاتے ہیں. ہزاروں سال کی عبادت جو ہے انسان، جو خود شیطان ابلیس جسے کہتے ہیں، ہزاروں سال کی عبادت کرنے کے بعد بھی ایک تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو ہماری جاری ہے تکبر کے حوالے سے. مجھے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی یعنی کلیم اللہ سے کلام کرنے والے کوہ طور کی جانب جا رہے تھے، اللہ سے گفتگو راز و نیاز کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک صحرا کی طرف سے جب آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص ہے جو زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور چونکہ موسیٰ ہے، موسیٰ کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے سینے میں فرشتے سوار ہیں اور اسے کھانا کھلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہوئے، کہا کہ کیسا محترم انسان ہوگا، کتنا جو ہے نا باکردار انسان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب انسان ہوگا کہ فرشتے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں. قریب گئے، جب قریب سے گزر ہوا، اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ کچھ کہتے سوال، وہاں سے اس شخص نے، وہ نابینا تھا، اس نے آواز دی، کہا کہ تو کون ہے؟
حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں، راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں. کہا اچھا میں ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں اللہ کے پاس تو ایک سوال میری طرف سے بھی ہے، پوچھئے گا میری جانب سے کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ سوال لیا اور اس کے بعد آپ بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہوئے. ابھی راز و نیاز کر رہے تھے، خود پروردگار کی طرف سے آواز دی، موسیٰ میرے ایک بندے نے تجھ سے کچھ پوچھا تھا. کہا یا اللہ، ہاں جی مجھے یاد آیا. اس نے پوچھا یہ تھا کہ پروردگار یہ بتائے کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا، یعنی اس کا کانفیڈنس دیکھیں کہ اس نے اور کوئی بات نہیں کی. کہا کہ جنت تو جانا ہی جانا ہے، لیکن جنت میں یہ پتا کرنا ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہوگا. پروردگار کی طرف سے حضرت موسیٰ کو جواب ملا ہے، موسیٰ یہ بتائیے کہ یہ جو بندہ پوچھ رہا ہے ہمسایہ کے بارے میں، اگر یہ جنت میں جائے گا تو پھر ہمسایہ کی بات کریں گے، یہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. مختصر کروں، موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ کیسے یہ بات اس کو بتا دوں، یعنی یہ اتنا کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا تھا، اب جواب اتنا سخت ہے اس کے لیے. لیکن جب موسیٰ قریب آئے، پوچھا آ گئے، کیا جواب ملا اللہ کی طرف سے؟ کہا جواب تو یہ ملا کہ اللہ نے کہا کہ آپ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمسائے کی بات کریں گے، آپ جنت میں ہی نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. ایک انتہائی پریشان ہوا، کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے. کہا یہ کیوں ایسا کہا ہے؟ آپ بتائیں کیوں کہا، آپ کہاں سے آئے، یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے کہا میں اپنی اس بستی سے آیا ہوں جہاں پر بہت لوگ گنہگار تھے، خطاکار لوگ تھے، ان لوگوں سے میں بچ کے نکلا ہوں، اس لیے کہیں میں بھی گنہگار نہ ہو جاؤں. تو میں چھوڑ کر اس صحرا میں آیا ہوں اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کہیں میں ادھر رہتا تو گناہ میں مرتکب ہوتا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تیرا گناہ ہے کہ تو نے اپنے بستی والوں کو چھوڑ کر کہ ان کو تبلیغ کرتے، ان کو راہ راست میں لے کر آتے، اس کے بجائے تم نے اپنے آپ کو نکالا کہ وہ جہنم میں جائیں لیکن میں اپنے آپ کو بچاؤں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تم متکبر ہو. تم نے تکبر کیا کہ میں، یعنی اپنے آپ کو کہا کہ میں ہی بچ جاؤں، جنت میں جاؤں، باقی جہنم میں جائیں. بس تھوڑی دیر کے اندر اس نے فیل کیا اس بات کو اور کہا کہ آپ جائیے موسیٰ کی اللہ کی بارگاہ میں، اے موسیٰ بتائیے کہ اللہ رب العزت وہ بندے جن کے میرے ہونے کی وجہ سے اگر وہ اصلاح پاتے، ہدایت پاتے، ان لوگوں کو میرے تمام اعمال ان کو دے دے، ان کو جنت میں ڈال دے اللہ، اور ان کے بدلے ان کی سزا مجھے دے دے. بس یہ سننا تھا، یہ سوچنا تھا ان کے بارے میں. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ اسے خوشخبری دو کہ یہ اب یہ جنت میں جائے گا. یعنی انسان متکبر نہ ہوئے اور انسان اپنا نہ سوچے کہ میں جو کچھ کروں گا میں کامیاب ہوں گا، میں جنت میں جاؤں گا، باقی کوئی جائے نہ جائے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. محترم مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا اسی حوالے سے کہ تکبر کرنے والے انسان کے حوالے سے کچھ بیان. جی بہت زبردست واقعہ آپ نے بتایا. تو میں بھی یہاں پر قرآن کریم سے کچھ واقعات اور کچھ ان قوتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کا تاریخ میں اور دنیا میں ایک اتنا بڑا بلند مقام تھا، دولت کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، تو اللہ نے ان کو بھی نشان عبرت بنا دیا. سب سے پاورفل تھی قوم عاد. قوم عاد کے پاس اس قدر طاقت تھی، ان کے پاس ہر چیز کے ذخائر تھے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان کی یہ بات پہنچی کہ یہ متکبر ہیں، اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو 24ویں پارے میں اللہ نے پھر ان کا ایک ذکر کیا. فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً کہ قوم عاد جو ہے نا حق تکبر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ قوی کون ہے. فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اپنے آپ کو وقت کا حاکم، قارون، فرعون سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ قوم عاد نے کتنا تکبر کیا تھا، کہنے لگے کہ ہم سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا تم یہ بات کہتے ہو کہ تم سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، آؤ ذرا میں تمہارا خاتمہ کس انداز میں کرتا ہوں. فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون. اللہ نے ایک ادنا سی ہوا کو بھیجا، ریحن سرسرا، ہوا چلی. اللہ نے فرمایا تم تو کہتے کہ ہماری بڑی طاقت ہے، بڑا اقتدار ہے، ہم بڑے مالک ہیں، بڑے بادشاہ ہیں. اللہ نے فرمایا آؤ اس ادنا سی ہوا نے آ کر تمہارا خاتمہ کر دیا. تو اسی طرح جو ہے فرعون جس کے پاس بڑی خدائی جو ہے نا اس کے پاس جھکتی تھی، بڑی طاقت تھی، بڑے اقتدار تھی، بادشاہ تھی، لوگ اس کے بارگاہ میں ہر وقت جھکتے تھے اس کے دربار میں. تو فرعون جب غلاظت میں اور تکبر میں اس جہاں تک پہنچا کہ کہا کہ جی میں رب ہوں تمہارا. اب اللہ نے اس فرعون کے لیے موسیٰ کو بھیجا، اور ہر دور میں جہاں جہاں فرعونیت آئے گی وہاں وہاں موسیٰ تو آنا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى
وهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك العبره لمن يخشى. فرمایا پیارے موسیٰ اس بدبخت کے پاس جائیے کہ جو اس طاقت کے ہوس اور نشے میں آ کر کہتے ہیں کہ میں رب بھی ہوں، میں سب سے بڑا بھی ہوں. فرمایا جاؤ ذرا ان کو بتاؤ کہ تم سے بڑا وہ رب ہے جو کائنات کا مالک ہے. اور پھر جب وہ نہ مانا نا تو اللہ تعالی نے پھر اس کی گرفت کی اور دکھایا. اور ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جتنا بڑا متکبر تھا، جتنا بڑا حاکم قارون تھا، فرعون تھا، اللہ نے اس کو اتنی چھوٹی سی کم ترین چیز کو بھیج کر اس کا خاتمہ کیا. فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اس میں مختلف قسم کے 5-6 عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے. کبھی مینڈک کو بھیج دیا، خون کو بھیج دیا، پانی میں خون ڈال دیا، تو اس کا خاتمہ ہوا. یعنی عذاب آیا ان کو دنیا میں ہی متکبرین. وقت بہت کم ہے، بہت معذرت کے ساتھ اس کا کوئی حل بتائیے کہ ایک انسان تکبر اس کے اندر آ گیا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ختم کروں. 1 منٹ ہمارے پاس ہے. وہ تکبر انسان ہے، وہ اب چاہتا ہے کہ میں اس کو ختم کروں. کیا اس پر باتیں تو بہت ساری، لیکن میں قرآن سے بتاؤں گا. قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر ہی اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا پہلے اپنی اوقات کو دیکھے کہ اس کی اوقات کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اینڈ میں یہی ہوگا کلا بل تکذبون بالدین. متکبر تو قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا. اور پھر یہ بھی 18ویں پارے میں فرما دیا نا کہ بندہ یہ سوچے کہ میں ماں کے پیٹ میں کیسے رہا اور میں کون کون سی منازلات کو طے کرتا رہا، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. فرمایا پہلے تو تجھے ایک خون کی صورت میں تجھے خوراک دی گئی، پھر تو لوتھڑا بنایا گیا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا گیا. پھر یہ سارے انسان جب یہ سوچنا کہ میں کس طرح وجود میں آیا، کیسے بنایا گیا، پیٹ میں کیسے رہا ماں کے، تو پھر کوئی تکبر کرتے نہیں ہے. ہر بندے کو جو آپ اپنے آپ کو ہر بندے سے چھوٹا محسوس کریں کہ جی میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے ہیں. بہت ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. وقت بہت کم تھا، اس وقت اس موضوع پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں کمی ہے آپ کا بہت ممنون مشکور. آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، بس میسج یہ ہے کہ انسان متکبر، انسان اپنی خلقت کی طرف غور کرے کہ میں کس چیز سے بنا ہوں اور میری کیا حقیقت ہے. اگر اس پر متوجہ ہو جائے تو شاید وہ انسان متکبر نہ رہے. میں آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں یہ چاہوں گا کہ آپ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں، لائک کریں اور فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیض نیٹ ورک کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو. اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ faiz.tv کو. اور ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے اور اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.